إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير حاضرین جمعہ پردہ نشین خواتین اور میرے پیارے پھول جیسے بچوں، تمام قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد، ثنا، مجد، عزت، شان، شوکت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق زیبا ہے، جو کہ اکیلا اس ساری کائنات کا حاکم، خالق، مالک، مدبر، سبھی کچھ ہے۔ بعدہ درود ہو، سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب پر، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ مدثر کی جو کہ مختصر چھوٹی سی 3 آیتوں کو ایک ساتھ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہا ہے، اے کپڑے اوڑھنے والے، اٹھ، لوگوں کو ڈرا اور اپنے رب کی شان، عظمت، بڑائی اور بزرگی کو بیان کر۔ یہ آیات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کی گئی وہ آپ کی نبوت کا آغاز تھا۔ آپ کے اوپر جو سب سے پہلے وحی کی گئی تھی وہ لفظ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ بخاری کی روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی آپ پر نازل کی، اس کے بعد ہلکا سا وقفہ گزر گیا، تھوڑا سا وقت گزر گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب، پریشان،
غمزدہ ہوئے کہ کیا ہوا کہ عرصے دراز ہوتے جا رہا ہے اور آسمان سے کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی. لیکن اللہ کے رسول دیکھتے کیا ہیں کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں آپ کے پاس آ کر آپ کو جو آیات سنا گیا تھا، وہ فرشتہ آسمان اور زمین کے مابین ایک کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو آپ کے اوپر ایک خوف و ہراس طاری ہو گیا، ڈر محسوس کرنے لگے، فوراً گھر بھاگے، آئے ماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس اور کہنے لگے زمیلونی زمیلونی، مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے مخاطب ہوتے ہوئے فوراً جو دوسری وحی نازل کی اس میں کیا فرمایا، یا ایھا المدثر. قرآن کے اندر دو جگہ ہے، ایک یا ایھا المزمل اور ایک یا ایھا المدثر، دونوں کے ایک ہی معنی ہے، کپڑا اوڑھنے والے. زمل یزملو، دثر یدثر، دونوں کے معنی کپڑا اوڑھنے کے آتے ہیں. اور یہ لفظ مدثر یا مزمل اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اے کپڑا اوڑھنے والے. پھر پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، کیا دیا، کھڑے ہو اور جا کر ڈراؤ لوگوں کو جو خطرات آگے آنے والے ہیں، جن خطرات پر سے تم کو گزرنا ہے، ان خطرات سے ان کو آگاہ کراؤ، ان کو ڈراؤ، ان کو متنبہ کرو، ان کو بتا دو کہ جس زندگی کے اندر تم سانسیں لے رہے ہو، بس یہی زندگی یہاں پر اختتام اس کا نہیں ہوگا، بلکہ آگے بہت سارے مراحل سے تم کو گزرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ انذار کہہ کے یہی بتایا. انذار کے معنی ہی آتے ہیں کسی خطرات سے آگاہ کرانے کے، کہ جاؤ اور اپنی قوم کے لوگوں کو ڈراؤ. احادیث کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے مطالعہ کیا ہوگا سیرت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ایسے مواقع گزرے ہیں جس میں اپنی قوم سے مخاطب ہو کر آخرت کے مراحل کے بارے سے آگاہ کرایا، یا جہنم کے عذاب سے ہو، یا قبر کے عذاب سے ہو، یا پلصراط کا معاملہ ہو، یا اللہ کے سامنے پیشی ہونی ہے حشر کے تعلق سے ہو. تمام جو مراحل ہیں اس سے ڈرایا ہے. لیکن ان تمام موقعوں کے اوپر جب جب اللہ کے رسول نے کہا، اس میں سے ایک بہت بڑا موقع وہ کون سا تھا، وہ ہے صفا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہم کیا ہے حج کے ایام میں جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، ہم صحیح کرتے ہیں صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یہ دو پہاڑیاں ہیں. تو کوہ صفا وہی صفا پہاڑی، اس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے اور اپنی قوم کے جتنے بھی لوگ تھے سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، میں تمہارے بیچ میں کیسا ہوں، میرے بارے میں تمہارے کیا خیالات ہیں. سبوں نے کہا کہ آپ ایک سچے انسان ہیں، آپ ایک نیک انسان ہیں، آپ امانتدار ہیں، آپ کے بارے میں ہمارے ذہن کے اندر کچھ بھی غلط فہمی نہیں، ہر طرح کی نیکی، ہر طرح کی خیر آپ کے اندر سموئے ہوئے ہے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پہاڑ کے دامن میں ہو اور میں کہاں کھڑا ہوں، چوٹی کے اوپر. تمہارے سامنے ایک سمت ہے، ایک رخ ہے، دوسرا سمت تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے، اور میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں، میں دونوں سمت دیکھ رہا ہوں. اگر میں کہوں میری قوم کے لوگوں کہ دوسری سمت وہاں پر فوج ہے، وہاں پر دشمن ہے جو قریب ہے کہ تمہارے اوپر حملہ کریں، کیا تم میری بات مانو گی کیوں نہیں؟ سبوں نے ایک زبان ہو کر کہا، کیوں نہیں، ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں، ہم آپ کی بات مانتے ہیں. ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تو مثال دیتے ہوئے سمجھایا تھا کہ پہاڑ کے ایک سمت کی طرف تم کو نظر آ رہا ہے کیونکہ تم پہاڑ کے دامن میں ہو، دوسرا سمت نظر نہیں آ رہا ہے، بالکل ہو بہو ایسا ہے کہ تمہارے سامنے دنیاوی زندگی ہے،
آخرت تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہے، اور میں نبی ہونے کے ناطے ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کرتا ہے، اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اندر ایسا ادراک اور ایسا احساس رکھا ہے کہ میں اس دنیا کے اندر ہوتے ہوئے آخرت کے نظارے کر سکتا ہوں، وہاں کی چیزوں کو محسوس کر سکتا ہوں۔ تو دنیا کے تعلق سے سمجھاتے ہوئے ان کے سامنے یہی کہا کہ آنے والا ہے جہنم کا عذاب، آنے والا ہے آخرت کا عذاب، آخرت کے مراحل، اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا۔ اور قرآن کا اگر ہم مطالعہ کریں گے، قرآن پڑھیں گے اور سمجھ کر پڑھیں گے میرے دوستو، تو ہم کو پتہ چلے گا کہ حقیقت میں کامیابی کس کو کہتے ہیں۔ میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں نا جہنم جہنم یا عذاب جہنم، حقیقت میں اگر دیکھا جائے سب سے بڑا فوز اور فلاح اور کامیاب یا کامیابی پانے والا انسان کون ہے؟ جو جہنم سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ قرآن کے اندر کیا آیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو انسان جہنم کے عذاب سے، اس کے خطرے سے، اس کی تکلیف سے، اس کی مصیبت سے نجات پا گیا، تو پھر اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ کا لفظ ہے، ممتاز ہونے کے معنی میں، کامیابی حاصل کرنے کے معنی میں، یعنی اس سے بڑا خوش قسمت کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں تک جہنم کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسا خطرناک ہے اس کا عذاب، کیسا تکلیف دینے والا ہے اس کا عذاب، اور کس قدر سخت ہے اس کا عذاب، اللہ کے رسول کی زبانی سنیے، فرماتے ہیں یؤتی بأنعم اہل الدنیا، پوری حدیث نہیں، خالی ایک ٹکڑا بیان کر کے عربی کا مفہوم سمجھاؤں گا کہ کل قیامت کے دن ایک انسان لایا جائے گا۔ بأنعم الدنیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک ہے نعمت، لفظ نعمت واحد ہے، انعم جمع ہے، ڈھیر ساری نعمتیں اللہ نے اس کو دے رکھی، صحت کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، بنگلوں کے اعتبار سے، گاڑی کے اعتبار سے، پراپرٹی کے اعتبار سے، جو آپ کہہ سکتے ہو، دنیا کی ہر قسم کی نعمتوں سے اس کو نوازا گیا۔ کتنے ایسے ہیں آج بھی دنیا کے اندر، چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلمان ہو، سونا چاندی بنگلہ ہیرے جواہرات تمام چیزوں سے اللہ نوازا ہے۔ لسٹ میں آتے ہیں نا، فلانا فلانا نمبر 1 پر، فلانا سیکنڈ نمبر، تیسرے نمبر، جو سب سے پہلا نمبر کا ہو نام لے کر فائدہ نہیں ہے۔ اگر اس کی موت یا اس کا انتقال کفر پر، شرک پر ہوا، تو ویسا انسان جو تمام راحت کو، جو تمام قسم کے چین اور سکون کو پایا تھا دنیا کے اندر، اس کو لایا جائے گا کہاں؟ جہنم کے پاس، جہنم کے گڑھے کے پاس، جہنم کے کنارے، اور ایک ڈبکی لگائی جائے گی۔ ابھی جہنم میں جلایا نہیں جا رہا ہے، اس کو عذابات شروع نہیں ہو رہے ہیں، خالی ایک ڈبکی لگائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا ڈبکی لگا کر باہر آنے کے بعد، اے میرے بندے، ہل رأیت راحۃ قط، کیا تو نے کبھی زندگی کے اندر تیری راحت دیکھی ہے؟ سکون کس کو کہتے ہیں جانتا ہے؟ اس آدمی کی زبان سے کیا نکلے گا جس کے پاس ایسا بنگلہ کہ اس کے اوپر ہیلی پیڈ تھا، پلینے اور ہیلی کاپٹر اترتی، دنیا بھر کے سونے تھے، سینکڑوں اس کے غلام تھے، وہ کیا کہے گا؟ ما رأیت قط راحۃ، میں نے کبھی اپنی زندگی کے اندر راحت نہیں دی۔ یہ مثال دے کر اللہ کے رسول فرمایا کہ کس قدر خطرناک ہے جہنم کا عذاب، اے جو آنے والا خطرہ۔ مسند احمد کی روایت سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے۔ سنیے، صحیح روایت ہے، راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ ما لی ارا میکائیل ضاحکا قط، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں نے کبھی حضرت میکائیل کو ہنستا نہیں دیکھا۔ یہ میکائیل کون ہے؟
4 جو مقرب فرشتے ہیں اس میں سے ایک میکائیل، جو آج کل بہت زیادہ بارش کا نزول ہو رہا ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ حضرت میکائیل کے تعلق سے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا اللہ کے رسول نے کہ کیا ہوا مجھے کہ میں نے کبھی ان کو ہنستا نہیں دیکھا؟ حضرت جبرائیل نے جھٹ کیا کہا؟ جب سے اللہ نے جہنم کو پیدا کیا ہے تب سے میکائیل علیہ السلام کی ہنسی رک گئی۔ اب ذرا غور کریں، ہم ذرا سوچیں، تصور کریں، جزا اور سزا کا معاملہ فرشتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ فرشتوں کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہاں پر وہ داروغہ بن کر کھڑے ہوں۔ ان کے ساتھ جو انسانیت کے ساتھ اور جنات کے ساتھ ہونے والا معاملہ ہے ان کے ساتھ ہونے والا نہیں۔ لیکن جہنم کی عذاب کو دیکھ کر ان کی ہنسی رک گئی۔ اس قدر خطرناک ہوگا جہنم کی آگ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69% زیادہ بڑھی ہوئی ہے، اتنی تیز ہے۔ کہنا آسان ہے دوستو، دنیا کی آگ، میرا اور تو آپ کا جسم مٹی سے بنا ہوا، لیکن دبائیں گے، ہاتھ لگائیں گے تو مٹی نظر نہیں آئے گی، گوشت پوشت اور ہڈیاں ہیں، ذرا سا لگتے ہی ہمارے پورا بدن پگھل کر میلٹ ہو کر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ آگ انسانوں کو تو چھوڑو، لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اسٹیل کو پگھلا دیتی ہے، سونے کو چاندی کو پگھلا دیتی ہے۔ کون سی؟ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی 1% والی آگ، اور وہاں کی 69% بڑی ہوگی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کس قدر تیز ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہنا آسان ہے دوستو، دلوں کے اندر خوف پیدا کریں۔ اللہ مجھے بھی اس بات کی توفیق دے کہ ہم چلتے پھرتے کانپیں، ڈر محسوس کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما رأیت مثل النار نام حاربها، کہتے میں نے جہنم کی آگ کے جیسی کوئی آگ نہیں دیکھی کہ نام حاربها، کہ اس سے بھاگنے والا سو رہا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر ہم جس جگہ پر آرام کر رہے ہیں، گھر ہی میں خالی مثال دے رہا ہوں، گھر ہو یا کوئی ایسا مقام ہو جہاں پر ہم سو رہے ہیں مستی سے، اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ آگ لگی ہے تو ہم سوتے رہیں گے؟ مارے ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ اللہ کے رسول مثال دے کر کہہ رہے ہیں، انسان جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، تو کیسے اس کو نیند آتی ہے؟ کیسے بستر کے اوپر ایک دم تان کے سوتا ہے؟ کیوں میرا ڈر اس کو نہیں ستاتا؟ کیوں جہنم کا ڈر اس کو نہیں ستاتا؟ کیوں اس کی نیندیں غائب نہیں ہوتی؟ اور آگے فرماتے ہیں، وَلَا مِثْلَ الْجَنَّةِ نَامَ طَالِبُهَا، اور میں نے جنت جیسا باغ بھی نہیں دیکھا کہ اس کو پانے والا یا اس کو حاصل کرنے والا یا اس کی طلب رکھنے والا سوتا رہے۔ آج اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ 8 دن آپ کو کام کرنا ہے، فلانی جگہ جا کر آپ کو 2 کروڑ یا 5 کروڑ ملیں گے، دن بھر رات بھر کام کرنا ہے، 8 دن نہیں، ہم 8 مہینے نہیں 8 سال نیندیں قربان کر کے اس پیسے کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آدمی کو معلوم ہے کہ 100% یہاں فائدہ ہے، تو کیا وہ سوئے گا؟ چلتے چلتے سوئے گا؟ نہیں، بس میری نیند ہوگی، تھوڑی سی جھپکی آئے گی، پھر اس کے بعد کام شروع کرے گا۔ کیوں؟ سامنے اس کے فائدہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن جنت پتہ ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، سنو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، اور اللہ کا سودا کیا ہے؟ جنت۔ تو نیند نہیں آنی چاہیے، اس لیے اللہ والے جو ہوتے تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، رات بھر جگ کر صرف اللہ سے کیا طلب کرتے تھے؟ اے اللہ جنت، اے اللہ جنت دے، جہنم سے نجات دے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یہ آیات کیا بتاتی ہیں؟ کہ ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے الگ رہتے تھے۔ رات ہوئی کہ ساری دنیا سو گئی، یہ اٹھے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کے لیے۔ اور یاد رکھ لیجیے، رات ہی ایک ایسی ہے جہاں نام و نمود یا دکھاوا نہیں ہو سکتا، ورنہ آپ کے سامنے بولنا سنانا، میرے دل کے اندر کیا اللہ جانتا ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں مجمع کو دیکھ کر، تو گیا کام سے۔ لیکن یہ چیز رات میں نہیں ہوتی،
چاہے بولنا ہو، چاہے پڑھنا ہو، چاہے سنانا ہو، تنہائی ہوتی ہے، وہاں پر نمود سے آدمی بچتا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہنم سے اگر اس کو نجات چاہیے تو نیند نہیں آنی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول۔ جنت کے طالب ہو، سونا نہیں چاہیے، ہم کو تمام ان حکموں کا پابند ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتا ہے، تمام ان سنتوں کا پابند ہونا چاہیے ہم کو جو اللہ تبارک و اللہ کے رسول جو ہم سے چاہتے ہیں۔ اور جہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سارے معجزات دیے تھے، بہت سارے معجزات سے ان کو نوازا تھا، یا یوں کہیے کہ اللہ کے رسول جو بھی بتاتے تھے وہ بذریعہ وحی ہی ان کو معلوم ہوتا تھا، یا کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ادراک یا احساس کے ذریعے سے ان کو معلوم کراتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ گزر رہے تھے، گزرتے ہوئے راستے میں 2 قبروں پر سے گزر ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 قبروں کو دیکھتے ہوئے اپنے صحابہ کرام سے، انہما لیعذبان، یہ 2 قبروں کے اندر جو آدمی سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ وما يعذبان فی کبیر، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ اما احدہما، جہاں تک ایک قبر کے اندر آدمی جو سو رہا ہے اس کا تعلق ہے لا یستنزہ من بول، وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا، بچتا نہیں تھا، ہلکا سمجھ رہا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے فَكَانَ يَمْشِي فِي النَّمِيمَةِ، وہ چغل خور تھا، ادھر کا ادھر، ادھر کا ادھر لگاتے پھر۔ دیکھنے میں تو بہت ہلکا لگ رہا ہے، آدمی گیا باتھ روم کے اندر ہو یا کہیں، اگر اس نے احتیاط نہیں کیا، صحیح سے پاکی صفائی نہیں کی، حدیث کیا بتاتی ہے، قبر کا جو پہلا مرحلہ آخرت کا وہیں سے اس کے لیے عذاب شروع۔ چغلی بہت ہلکا سمجھتے ہیں، جہاں بیٹھ گئے دنیا بھر کے لوگوں کی ہم برائیاں شروع کر دیتے ہیں، اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بھی جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان قبروں کے اندر عذاب ہو رہا ہے، یہ بھی یا تو بذریعہ وحی معلوم ہوا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو احساس کرا دیا ہوگا۔ اور ایسے ہی ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تھے، حدیث کے راوی ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک خچر کے اوپر سوار اور ایسی جگہ سے گزر ہوا جہاں کئی ساری قبریں تھیں، ایک دو نہیں، یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ قبرستان پر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ تو جس خچر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے وہ لڑکھڑانے لگا، یا یوں کہہ لیجیے بدکنے لگا، ناچنے لگا۔ آپ کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانوروں کو اس بات کا احساس کراتا ہے۔ جانور قبر کے اندر اگر کسی کو عذاب ہو رہا ہے، اس کی چیخوں پکار جانور سنتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو گونگا کیا ہے، بولنے سے بیچارہ قاصر ہے، ورنہ کہہ دیتا کہ فلانی قبر میں فلانے کو کیا عذاب ہو رہا ہے۔ تو یہ ناچنے لگا، لڑکھڑانے لگا خچر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً معلوم ہو گیا کہ یہاں کچھ ہے، قریب تھا کہ وہ خنجر آپ کو گرا دیتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے سوال کیا، من یعرف اصحاب هذه القبور، کون جانتا ہے کہ ان قبروں کے اندر کون سو رہے ہیں، یا یہ کس کی قبریں ہیں، کون جانتا ہے؟ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ کون ہے، یہ زمانے جاہلیت کے لوگ ہیں، صرف پر ان کا انتقال ہوا ہے، صرف پر ان کی موت ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت فوراً، لولا الا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ یا خطرہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عذاب قبر سے آگاہ کرائے، یا اس کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے اس کی آوازیں تم کو سنائے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے دوستو۔ ابھی ہم لوگوں نے تجربہ کیا، کس بات کا تجربہ کیا؟ یہ کورونا کال کے اندر، کورونا کال کے اندر کتنے ایسے غیر مسلمین
اس ڈر سے اپنی میتوں کو یا اپنے مردوں کو ایسے ہی بس اسٹینڈوں پہ، ریلوے اسٹیشنوں پہ، میدانوں پہ چھوڑ کر بھاگے، اس ڈر سے کہ کہیں وہ بیماری ہم کو لاحق نہ ہو جائے۔ اور اگر عذاب قبر سے اگر ہم کو آگاہ کرایا جاتا یا قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس حال سے ہم کو اگر آگاہ کرایا جاتا یا وہ باتیں ہم کو معلوم ہوتی تو ہم مردوں کو اٹھاتے ہی نہیں۔ بالکل سچی بات ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم برداشت نہ کرتے، اور فوراً اللہ کے رسول نے وہاں پر اس وقت اپنے صحابہ کرام سے کیا کہا؟ تعوذوا باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ چاہو، من عذاب القبر، عذاب قبر سے۔ صحابہ کرام نے فوراً کہا نعوذ باللہ عذاب القبر، ہم اللہ سے عذاب قبر سے پناہ۔ پھر کہا تعوذوا باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو، من عذاب النار، جہنم کے عذاب سے۔ تب بھی صحابہ کرام نے کیا کہا؟ اے اللہ، نعوذ باللہ، ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عذاب النار، جہنم کے عذاب سے۔ ایک اور جملہ اللہ کے رسول نے وہاں پر کیا کہا؟ تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ان تمام آزمائشوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو جو ظاہری اور جو باطنی ہیں۔ فتن میں سے یہ بھی ہے بیماری، یا فتن میں سے آج کل کے جو حالات ہیں اطراف میں ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ پچھلے 10-15 دن سے مستقل بارش ہونے کی وجہ سے ہمارے کتنے مومنین بھائی بے گھر ہو رہے ہیں، ڈوب رہے ہیں۔ اللہ جلد سے جلد ان کو نجات دے، اس پریشانی سے ان کو نجات دے دے، اور یہ بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد ختم کرے اور اس اپنے عذاب کو ہٹا لے۔ دوستوں، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے بارش ہو، چاہے ٹھنڈی ہو، چاہے دھوپ ہو، چاہے گرمی ہو، نعمت ہے، رحمت ہے، اتنی جتنی میں اور آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ اگر ذرا زائد ہو جائے تو کیا ہو جاتی ہے؟ رحمت بن جاتی ہے۔ آج بارش لوگ مانگتے تھے اے اللہ بارش نازل کر، ہم پیاس کے لیے ترس رہے ہیں۔ جب بارش کا نزول مستقل ہو گیا، مسلسل ہونے لگا، زحمت بننے لگی تو پریشان تھے۔ لوگ اپلوڈ کر رہے ہیں موبائلوں کے اوپر کہ نیٹ ورک ختم ہو رہا ہے، ہمارے کتنے بھائیوں کا کیا کیا ہو رہا ہے ہم کو معلوم نہیں، دعا کریں، آپ لوگ دعا کریں۔ اللہ کا احسان کہ اللہ ہم کو محفوظ رکھا ہے، اسی ہی محفوظ رکھے، اور اپنے اور جو بھائی جو مصیبت میں ہیں، پریشانی میں ہیں، ان کی نجات کے لیے بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کر کے نوافل کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کریں، راتوں میں اٹھیں، کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں بڑا پرفتن دور ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کیا کہا؟ تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ظاہری فتنے ہو یا باطنی فتنے ہو، تمام فتنوں سے تم اللہ سے کیا کرو؟ پناہ مانگو۔ تو فوراً کیا کہا صحابہ کرام نے؟ نعوذ باللہ، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، من الفتن ما ظہر منها بطن، ان تمام فتنوں سے جو ظاہری ہیں اور باطنی ہیں۔ اور ایک دعا اور کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تعوذ باللہ من فتنۃ الدجال، دجال کے بھی فتنے سے تم کیا کرو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ بہت ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتی تھی اور اس کا احساس ہوتا تھا، اور لوگ اس کو نہیں سمجھ پاتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لو تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ چیزیں جان لو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تم ہنسو گے کم، رو گے زیادہ۔ اور حقیقت ہے دوستو، اگر جتنی ابھی باتیں اوپر آئی ان تمام کا ادراک اگر ہم کو ہو جاتا تو ہماری زندگی بدمزہ ہو جاتی۔ زندگی کا جو ہم آج لطف لے رہے ہیں، زندگی سے محسوس ہو رہے ہیں، یا اسی زندگی کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور سمجھتے کہ یہی سب کچھ ہے، ہم سب بھول جاتے کہ اگر ہم کو عذاب قبر سے آگاہ کرایا جاتا یا آنے والے فتنے ہم کو بتائے جاتے کہ ہاں کل نہیں پرسوں یہاں ایسے حالات ہونے والے ہیں، فوراً ہم مسجدوں کا رخ کرتے یا سجدے میں پڑے رہتے ہیں، اللہ آنے والے فتنے کو تو دور کر دے، ٹال دے۔ لیکن تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس ہی رکھی۔ اللہ کے رسول نے کہا، کیا کہا کہ جو باتیں میں جانتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جائے تو ہنستے کم، روتے زیادہ۔ اور اللہ کے رسول نے ایک دعا ہم کو سکھائی ہے جو قرآن پاک کی دعا ہے، بہت بہترین اور جامع دعا کون سی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہم تجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ حسنہ چاہتے ہیں، خیر اور بھلائی چاہتے ہیں۔ ربنا آتنا حسنہ فی الدنیا حسنہ، دنیا کے اندر بھی بھلائی دے دے تمام قسم کی، اور آخرت کے اندر بھی۔ اور پھر جو اصل خطرہ اتنی دیر سے میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو
اس خطرے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، کیا ہے وہ؟ من عذاب النار، وقنا عذاب النار، اللہ ہم کو محفوظ رکھ، ہم کو بچا لے جہنم کے عذاب سے۔ اور جہنم جانتے نا، ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے، کوئی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کے اوپر سے نہیں گزروں گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اوپر ایک پل بنایا ہے جس کو پلے صراط کہتے ہیں، اس پر سے گزر کر ہی ہم کو کہاں پہنچنا ہے؟ جنت کے اندر پہنچنا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ جو متقی ہوگا، جو خشیت الہی کو اختیار کرے گا، جو ہر وقت ڈر کر زندگی گزارے گا، اللہ سے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے زندگی گزار کر جائے گا، تو اس کے اوپر سے بڑی آسانی سے گزر کر جنت تک پہنچ جائے گا، ورنہ گزرتے گزرتے لڑک جائیں گے اور پھر کہاں ڈال دیے جائیں گے؟ جہنم کے گڑھے کے اندر۔ اللہ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ دوستو یہ جو زندگی ہے، یہ حقیقت میں زندگی کیا ہے؟ جستجو ہے جنت پانے کی اور جہنم سے نجات کی۔ لہذا روایت کے اندر آتا ہے، یہ آخری روایت بیان کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو انسان دن کے اندر 3 سے زائد مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگے گا؟ اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے کیا کر لے؟ نجات دے۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے۔ روایت کے اندر آتا ہے جہنم خود کہتی ہے، کیا کہتی ہے؟ اللہم اجرہ من النار، اے اللہ تو اس کو بچا لو، اس کو میرا منہ مت دکھانا، اس کو میرے اندر داخل مت کرنا۔ اتنی پیاری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر چلے گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ملے گا؟ مجھ کو اور آپ کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ تو رحیم ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، کئی ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، وہ چاہے گا کہ ہم جائیں، لیکن اختیارات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس اختیارات کا ہم غلط استعمال کر کے ہم بجائے ہدایت کی طرف جانے کی گمراہی کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ، اللہ کو تم کو عذاب دے کر کیا ملنے والا ہے؟ وَإِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر تم شکر گزار بن کر زندگی گزارو، مومن بن کر زندگی گزارو، کہ اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ جتنے بھی مراحل آنے والے ہیں تمام میں ہم کو سکون اور اطمینان ہی ملے گا، اور تمام خطرات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو کیا کرے گا؟ محفوظ رکھے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، جتنی باتیں ہم کہتے سناتے ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، آخرت کی جو پریشانیاں ہیں، تکالیف ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی بلکہ پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جو بھائی پریشان حال ہیں، مصیبت کے اندر گھرے ہوئے ہیں، جلد سے جلد اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے ان کو آزاد کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عرضی سماوی تمام آفات سے میرے اور آپ کی بلکہ پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کے اندر تقویت عطا کرے، شرک سے، بدعات سے، خرافات سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واصلح لنا ما كان فاسدا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ آمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال عليه الصلاة والتسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة.